بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوتھ کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ان کے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوں کہ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے۔ وہ مستقبل جس کی امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور آج کی پریس کانفرنس کا عنوان ہے تم کچھ نہیں کرتے۔ بار بار ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کرتے ہو، یعنی کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کرتی ہے۔ کبھی فواد چودھری، کبھی اسد عمر، کبھی کوئی اور ان کا پی ٹی آئی کا ترجمان اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ شہ سرخیاں بنتی ہیں، پھر کوئی اور بڑا آدمی اس طرح کی بات کر جاتا ہے۔ تو آج میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو کرتے ہیں اور ہم جو آپ کے لیے کرتے ہیں اس پر بات ہو جائے، اور اس کے جواب میں پھر جواب یہ نہ آئے کہ تم چور ہو، اس کا جواب یہ آئے کہ جی مرتضی وہاب صاحب ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ لوگ یہ جو سوال میں اٹھاؤں گا اس سوال کا صحیح جواب وفاقی حکومت کی جانب سے آئے گا، اور میں نے صرف فوکس کیا ہے آج کی پریس کانفرنس میں دو ایشوز، ہیلتھ اور روڈ انفراسٹرکچر، کیونکہ ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلتھ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے خیرپور ضلع کے اندر گمبٹ کے اندر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کریٹ کیا، عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ۔ اس کے تمام فنڈنگ، تمام اخراجات سندھ حکومت اپنے بجٹ کے ذریعے اٹھاتی ہے۔ پچھلے مالی سال میں 4 ارب روپے سندھ حکومت نے اس ادارے کو دیے تاکہ ایک عام آدمی کا، غریب آدمی کا مفت علاج ہو سکے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو کراچی تو میٹروپولس ہے، کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صوبہ سندھ کے اندر چھوٹی سی ایک تحصیل میں گمبٹ میں جنگل میں منگل ہوگا، کہ وہ ادارہ پاکستان کا پہلا ادارہ بنے گا جو کہ جگر کا، گردے کا اور کورنیا کا مفت ٹرانسپلانٹ کرے گا۔ ایک پیسہ کسی آدمی سے نہیں لیا جاتا، کسی شخص سے نہیں لیا جاتا، بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، وہاں پہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کا ادارہ ہے، صوبہ سندھ کی عوام کے بجٹ سے اس ادارے کو لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا 4 ارب روپے سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے۔ 433 جگر کے ٹرانسپلانٹ ابھی تک اس ادارے نے کیے ہیں، 433 جس میں 237 لوگوں کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا۔ 433 میں سے 237 افراد کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، لیکن میرے پنجاب سے 119 افراد تھے، 119 جن کا مفت جگر کا ٹرانسپلانٹ سندھ حکومت
کے ادارے نے کیا اور مفت کیا. بلوچستان کے 58 افراد ہیں جو کہ بلوچستان چھوڑ کے سندھ آئے، خیرپور آئے، گمبٹ آئے اور ان کا مفت لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوا. خیبر پختونخوا سے 12 افراد آئے، آزاد جموں کشمیر سے افراد آئے، اسلام آباد سے جہاں پہ عمران خان صاحب خود براجمان ہیں، اقتدار پر ہیں، وہاں سے بھی 5 افراد آئے اور ان کا مفت ٹرانسپلانٹ سندھ کے ادارے نے، سندھ حکومت کے ادارے نے کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ 9 سالہ بچہ ایک ہے عارف، خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہے. اس کو جگر کا عارضہ تھا، اس کو خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں کوئی ادارہ نہیں ملا جو کہ اس کو ٹریٹ کر سکتا، جو کہ اس کی خدمت کر سکتا. جب اسلام آباد میں کچھ نہیں ملا، خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ملا، پنجاب میں کچھ نہیں ملا، تو اس کو وہ اسلام آباد سے صوبہ سندھ کی چھوٹی سی تحصیل گمبٹ آنا پڑا. تقریباً 800-900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنا پڑا. اور اس کا بھی پچھلے دنوں اس 9 سالہ بچے کا گمبٹ کے اندر ٹرانسپلانٹ ہوا اور ایک پیسہ اس بچے سے، اس کے خاندان سے چارج نہیں کیا گیا. یہ ہے وہ انسانیت کی خدمت جو سندھ حکومت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت کر رہی ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی ادارہ ہے جہاں خیرپور کا کوئی مریض آپ کے پاس گیا ہو، دادو کا کوئی مریض گیا ہو؟ کچھ نہیں. یہ ہم نے کیا ہے. NICVD 18ویں ترمیم کے بعد یہ ادارہ سندھ حکومت کو منتقل ہوا. وہ NICVD جو صرف کراچی میں تھا اور پاکستان کے طول و عرض سے جو دل کے عارضے میں مبتلا افراد تھے وہ آتے تھے. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا، وہ سندھ حکومت جو کام نہیں کرتی ہے، وہ سندھ جہاں کوئی کام نہیں ہوا، اس سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ مریض سکھر سے کراچی آئے گا تو راستے میں کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، حیدرآباد سے کراچی آئے گا تو کچھ ہو سکتا ہے. تو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس میں تو منٹ قیمتی ہے، NICVD کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. وہ NICVD جو کراچی میں تھا حیدرآباد میں کھولا گیا، ٹنڈو محمد خان میں کھولا گیا، مٹھی میں کھولا گیا، 7 میں کھولا گیا، سکھر میں کھولا گیا، لاڑکانہ میں کھولا گیا، خیرپور میں کھولا گیا، نواب شاہ میں کھولا گیا، گھوٹکی میں کھولا گیا، میرپور خاص میں کھولا گیا اور ٹنڈو اللہ یار میں کھولا گیا. اور ہاں ایک لاسٹ لیاری میں بھی ابھی پچھلے دنوں ہم نے کھولا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب ان پیشنٹس کو، جو دادو کا پیشنٹ ہے وہ کراچی نہیں آتا، وہ 7 میں اس کو علاج کی فیسلٹی مل جاتی ہے. جو مٹھی کا پیشنٹ ہے، ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں لوگ، جو مٹھی کا پیشنٹ ہے اس کو اب کراچی نہیں آنا پڑتا، اس کو مٹھی کے اندر وہ فیسلٹی مل رہی ہے. ٹنڈو محمد خان چھوٹا سا ضلع ہے، 1 قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ان کو کراچی نہیں آنا پڑتا، ان کو مفت علاج مل رہا ہے. میں آپ کو نمبر دوں گا کہ کراچی کا جو NICVD ہے اس نے پچھلے 5 برسوں میں 58,40,000
56,190 پیشنٹس کا مفت علاج کیا ہے NICVD کراچی میں. 58,56,190 5.86 ملین ہارٹ پیشنٹس تھے جن کا کراچی میں علاج ہوا اور مفت علاج ہوا. یہ جو میں نے آپ کو اپنے اور سیٹلائٹ سینٹرز کا ذکر کیا کہ لاڑکانہ میں، ٹنڈو محمد خان میں، حیدرآباد میں، 7 میں، سکھر، نواب شاہ میں جو سینٹرز بنائے ہیں، یہاں پر 23,18,147 پیشنٹس کا علاج ہوا. 58 لاکھ کراچی میں اور 23,18,147 2.3 ملین پیشنٹس کا علاج ان سیٹلائٹ سینٹرز میں ہوا. یعنی کہ ماضی میں ان 23 لاکھ پیشنٹس کو اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے کراچی آنا پڑتا تھا. اب ان کو اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں وہ فیسلٹی ملی. یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کدھر ہوا؟ یہ صوبہ سندھ میں ہوا. اس کے اخراجات سندھ حکومت نے بیئر کیے. سندھ کی عوام کے بجٹ سے ان پیسوں کو سندھ کی عوام کے لیے خرچ کیا گیا. لیکن میں اس میں اب ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی الزام لگائے صوبائیت کی بات کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا گمبٹ کے اندر ہم وفاق کی خدمت کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے NICVD میں پچھلے 2 سالوں کا صرف میں فگر دے رہا ہوں آپ کو، 3,34,177 پیشنٹس، 3,34,177 3,34,177 پیشنٹس سندھ کے باہر سے آئے، جس میں آزاد کشمیر سے 9,133 لوگ آئے، 9,133. بلوچستان سے 2,10,000 افراد آئے، گلگت بلتستان سے 6,492 افراد آئے، خیبر پختونخوا جہاں پچھلے 8 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے 38,223 پیشنٹ، 38,223 پیشنٹس NICVD آئے. اور پنجاب سے جہاں وسیم اکرم پلس کی حکومت ہے 70,187 پیشنٹس، 70,187 پیشنٹس، 3,34,000 افراد باہر سے آئے اور ان کا علاج مفت میں ہوا ہے. یہ وہ علاج ہے جس کے لیے بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں کہ اس طرح کی فیسلٹی کی مثال آپ کو نہیں ملتی. دنیا بھر میں کارڈیک کیئر ایکسٹریملی ایکسپینسو پروپوزیشن ہے. جو ماضی میں ہمارے پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو، اپنے پیارے کا علاج کراتا تھا، آج الحمدللہ میرے سندھ میں مفت علاج ہو رہا ہے. کینسر، جو لوگ شوکت خانم کی بات کرتے ہیں، شوکت خانم میں بھی مفت علاج نہیں ہوتا. آپ چیک کروا سکتے ہیں اس چیز کو. صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں جناح ہسپتال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت نے سائبر نائف فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے. یہ وہ علاج ہے جو تقریباً انٹرنیشنلی $50,000 ایک پیشنٹ پر کاسٹ آتی ہے. صوبہ سندھ میں مفت میں علاج ہو رہا ہے، مفت میں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. 1-2 بار آپ لوگ میرے ساتھ بھی گئے اس فیسلٹی کو دیکھنے کے لیے. اور پہلے ایک فیسلٹی تھی سائبر نائف کی، اب الحمدللہ 2 فیسلٹیز ہیں. یہ فیسلٹی بھی سارے پاکستان کی خدمت کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ نمبر دینا چاہوں گا، یہ میرے پاکستان کا نقشہ ہے. اس پاکستان کے اندر جہاں جہاں شہر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں نے یہ میپ بنایا ہے آپ کے لیے.
کہ میرے پاکستان کے 135 شہر ہیں، 135 شہر جہاں کی پیشنٹس کراچی آتے ہیں. 135 شہر ہیں پاکستان کے جہاں سے لوگ اٹھ کر صوبائی سندھ آتے ہیں، کراچی آتے ہیں، اور یہ مفت علاج ان کو ملتا ہے. 13,075 افراد ہیں جن کا پچھلے 8 سالوں میں یہ علاج ہوا ہے. 13,075. 13,075 پیشنٹس ہیں جو مستفید ہوئے ہیں سائبر نائف فیسلٹی سے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ان 13,000 پیشنٹس میں 48% کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، لیکن 52% کا تعلق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر سے تھا. 6,799 پیشنٹس، 6,799 پیشنٹس وہ سندھ کے باہر سے آئے اور مفت علاج ان کا ہوا. اور 6,276 پیشنٹس ہیں جو کہ سندھ کے رہنے والے تھے، ان کا علاج کیا گیا. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا، سارا ملک ترقی کر رہا ہے لیکن سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. یہ وہ حقائق ہیں. میں بجٹ دستاویزات بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور ہیلتھ فوکسڈ اگین. NICVD، JPMC، NICH کے بارے میں تو بہت بات ہوتی ہے، ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کتنے پیسے دیے جاتے ہیں. میں آج آپ کو اور کچھ اداروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو سندھ گورنمنٹ ایڈ فراہم کرتی ہے. وہ سندھ حکومت جو کام نہیں کرتی ہے. یہ پوچھتے ہیں نا پیسہ کہاں جاتا ہے، یہ پیسہ ان چیزوں میں جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے آپتھمالوجی کا، آنکھوں کے علاج کے لیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ میرا اپنا ایک محسن ہے، ایک دوست ہے جو کہ اس ادارے سے مستفید ہوا، جو اس کمرے میں موجود ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی والدہ کو لے کے گیا اور میں پریشان ہو گیا دیکھ کے. ایک پیسہ چارج نہیں ہوا، ایک پیسہ چارج نہیں ہوا، مفت علاج ہوا، بہترین طریقے سے ہوا. وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس کی فنڈنگ سندھ حکومت کرتی ہے. پچھلے مالی سال میں سندھ حکومت نے 37 کروڑ روپے اس ادارے کو دیے. 37 کروڑ روپے پچھلے مالی سال میں اس ادارے کو دیے. اس سال اس کا بجٹ مزید بڑھا کے 47 کروڑ روپے کر دیا گیا. کس نے کیا ہے؟ سندھ حکومت نے کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا ہے. جیکوباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، اس کو چلانے کے لیے 60 کروڑ روپے سندھ حکومت دے رہی ہے. عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس 7 شریف میں 1.3 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کیے گئے. اس وقت بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر جو کووڈ پیشنٹس ہیں ان کا کوالٹی علاج کیا جا رہا ہے. کون اخراجات بیئر کر رہا ہے؟ سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. ٹراما سینٹر، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر، 2 ارب روپے اس مالی سال میں اس کے لیے رکھے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں. SIUT ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اگین انسانیت کی خدمت کرتا ہے. سول ہاسپٹل کے اندر سارے پاکستان کے طول و عرض سے پیشنٹس وہاں پر آتے ہیں. سب SIUT کی بات کرتے ہیں، ہم سب SIUT کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ SIUT کا میجر ڈونر سندھ حکومت ہے. میجر ڈونر سندھ حکومت ہے. اور پچھلے مالی سال میں SIUT کو 6 ارب روپے سندھ حکومت نے دیے. یہاں پیسے جا رہے ہیں. اور اس سال کے مالی سال کے بجٹ میں اس 6 ارب کے اماؤنٹ کو بڑھا کے 7 ارب کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی مستفید ہوتا ہے SIUT سے. ہمارا ادارہ ہے، وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. PPHI
کوئی نہیں سوچتا کون چلا رہا ہے کیا ہے، پی پی ایچ آئی کے یونٹ چل رہے ہیں. سندھ حکومت کا ادارہ ہے. پچھلے مالی سال میں 6.5 ارب روپے پی پی ایچ آئی کو دیے گئے. اس مالی سال میں اس اماؤنٹ کو بڑھا کے 8 ارب روپے کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسک ہیلتھ پرووائڈ کر رہا ہے. لوگوں کا مفت علاج وہاں پر ہو رہا ہے. این آئی بی ڈی بلڈ کینسر سے ریلیٹڈ بڑی بات کی جاتی ہے وہاں پر. 50 کروڑ روپے کون دے رہا ہے؟ سندھ حکومت دے رہی ہے. یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے. اور میں اس لیے آپ کو موجودہ مالی سال جو ہونے جا رہا ہے وہی بتا رہا ہوں، اور جو پچھلے سال ہم نے پے کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، تاکہ کیونکہ لوگ کہیں گے تو ایسی بات کر دی. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو. گمبٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3.6 ارب روپے پچھلے سال دیے، اس سال بجٹ کو بڑھا کے 4 ارب روپے کر دیا گیا ہے. سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ریہیبلیٹیشن، یہ ہوتا ہے نا لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، انگلی کٹ جاتی ہے، پیر کٹ جاتے ہیں. پورے پاکستان میں سویلین سائٹ پر اس طرح کے ادارے کی آپ کو مثال نہیں ملتی. آپ سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ادارے کو کہ کس طریقے سے لوگوں کو مفت وہ آرٹیفیشل لمز لگائے جاتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. اس کے اخراجات کون بیئر کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. اور سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں. کڈنی سینٹر ہو گیا، انڈس ہاسپٹل. انڈس ہاسپٹل کو سالانہ سندھ حکومت 2 ارب روپے دیتی ہے. انڈس ہاسپٹل کراچی کی بات کر رہا ہوں، بدین والے کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے پیسے الگ ہیں. 2 ارب روپے انڈس ہاسپٹل کورنگی کو دیے جاتے ہیں. اور ابھی مزید 2 ارب روپے ان کا جو سرجیکل کمپلیکس ہے بنانے کے لیے، وہ مزید 2 ارب روپے دیے گئے ہیں، جو کہ ایک ون ٹائم گرانٹ ہے اس کنسٹرکشن کے لیے. اور جو سالانہ گرانٹ ہے وہ 2 ارب روپے ہے، جو پچھلے سال بھی ان کو دی گئی تھی. کل سی ایم صاحب نے آپ کو بتایا کہ کووڈ میں پورے پاکستان میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ اگر کوئی انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال بناؤ، پورے پاکستان میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. سندھ میں آپ کو وہ مثال ملتی ہے کہ 3 مہینے کی مدت میں ایک ہسپتال بنایا گیا. 1 ارب روپے اس کے لیے پچھلے سال بھی مختص کیے گئے، اس سال بھی مختص کیے گئے. اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پرائیویٹ ہسپتال کے مقابلے میں انفیکشس ڈیزیز کے ہسپتال کو پریفرنس دے رہے ہیں. اسی طرح چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، اور اس کی مثال میں کراچی میں کورنگی میں جو چائلڈ لائف سینٹر چل رہا ہے، کورنگی ہسپتال میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. 1 ارب روپے تقریباً اس کو دیتے ہیں. 90 کروڑ روپے پچھلے سال دیے گئے، اس سال اس اماؤنٹ کو بڑھا کے 1 ارب 20 کروڑ کر دیا گیا. اسی طرح تھر فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح بدین میں اسپتال کی ایکسپینشن ہے. ان تمام کے پیسے یہ بجٹڈ ہے، اس لیے میں لے کر آیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوتا. پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے، سندھ میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں چیمپئن ہمارا کہتا ہے کہ کوئی ایک سڑک بتا دیں جو پیپلز پارٹی نے بنائی ہو. کوئی ایک سڑک بتا دیں جو پیپلز پارٹی نے بنائی ہو. کراچی ٹھٹا ڈوئل کیریج وے، جو کراچی کو ٹھٹا سے کنیکٹ کرتی ہے، وہ نیشنل ہائی وے ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے. کس نے بنائی؟ سندھ حکومت نے بنائی. ٹھٹا سے سجاول روڈ کس نے بنائی؟ سندھ حکومت نے بنائی. سجاول سے بدین کس نے بنائی؟ سندھ حکومت نے بنائی. بدین سے تھر پارکر کس نے بنائی؟ سندھ حکومت نے بنائی. مٹھی سے میرپور خاص کس نے بنائی؟ حیدرآباد سے میرپور خاص ڈوئل کیریج وے کس نے بنایا؟ ٹھٹا سے ٹنڈو محمد خان کو کنیکٹ کرنے کے لیے سراغ خان جھیل ملکٹ یار برج کس نے بنایا؟ سندھ حکومت نے بنایا. لاڑکانہ سے نوڈیرو کی سڑک ڈوئلائز کون کر رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اس وقت کام چل رہا ہے اس کے اوپر ایز وی اسپیک. گھوٹکی کو کشمور سے کندکوٹ پر کنیکٹ کرنے کے لیے ریور انڈس کا سب سے بڑا برج کون بنا رہا ہے؟ وہ سندھ حکومت بنا رہی ہے. بٹ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا.
میں چھوٹی سی بار بار کہ آپ کو انڈس ہائی وے بنانا آپ کی ذمہ داری تھی، لوگوں کی اموات ہوتی تھی وہاں پہ، سنگل ٹریک روڈ تھی وہ، بار بار ہم کہتے رہے بنا دیں بنا دیں بنا دیں، آپ نہیں مان رہے تھے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا اس صوبے کی عوام کے ساتھ۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ وہ 14 ارب روپے کی روڈ بنے گی، آدھے وفاق دے گی آدھے سندھ دے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنے 7 ارب روپے دسمبر 2017 میں وفاق کو دے دیے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ سندھ نے، پروونشل گورنمنٹ نے وہ پیسے وفاق کے سپرد کر دیے کہ بھائی 7 ارب روپے لگائیے اور روڈ بنا دیں۔ آج تک وہ سڑک نہیں بنی۔ خدارا یہ باتوں سے باہر نکلی ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق پیش کیے ہیں، ان حقائق کو حقائق سے جھٹلائیے گا۔ اگر باقی صوبوں سے پیشنٹس ہمارے صوبے میں آ کے مستفید نہیں ہو رہے، میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے جھٹلائیے گا، لیکن اگر میں غلط بات نہیں کر رہا تو اس بات کا اعتراف کیجیے گا کہ سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے، اور وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت کر رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کر رہی ہے، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے، عوامی حکومت کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کچھ کر نہیں رہے تو سندھ میں کوئی فرشتے حکومت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے بقول وفاقی سرکار کے، تو کیا سندھ چل کیسے رہا ہے؟ عوام میں چل رہا ہے؟ سندھ چل رہا ہے سندھ کی عوام کی وجہ سے، سندھ کی عوام نے جس نے جمہوریت کا ساتھ دیا اس کی وجہ سے، اس معزز سندھ اسمبلی کی وجہ سے، اس وجہ سے چل رہا ہے، اور یہ حقائق بتا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ سندھ کی حکومت بات کرے، یہ ایشو ہے ان کو گونگے لوگ پسند ہیں۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جب سینسس کے اوپر غلط متنازع سینسس کو وفاقی حکومت اپروو کرتی ہے تو جی ڈی اے تو خاموش رہتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ خاموش رہتی ہے۔ اگر مقدمہ کوئی لڑتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی لڑتی ہے، ڈاکیومنٹڈ لڑتی ہے، وہ کاغذات آپ کے سامنے ہیں، اور آج بھی اس کو پارلیمان میں لے کے کون گئے؟ وہ ہم لے کے گئے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اگر پی ایچ ڈی پی کے اندر آپ سندھ کو اگنور کرتے ہیں تو جی ڈی اے کے جو وفاقی وزراء ہیں، پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزراء ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے جو وفاقی وزراء ہیں، جو پی ایچ ڈی پی اپروو کرتے ہیں وفاقی کابینہ میں بیٹھ کے، وہ تو مقدمہ نہیں لڑتے سندھ کا۔ ہاں، پیپلز پارٹی لڑتی ہے۔ آپ ہمارا پانی، ہماری گیس، این ایف سی کی مد میں صحیح پیسے آپ ہم کو نہیں دیتے، مقدمہ کون لڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی لڑتی ہے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور جب آپ کو بات نہیں پسند آتی تو چونکہ آپ کے پاس اپنا کام دکھانے کو تو نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ میں بار بار کہتا ہوں، الیکشن سے پہلے کیا کیا وعدے کیے تھے، کیا کیا؟ بے روزگاری، غربت، بھوک، افلاس، مہنگائی، چینی سکینڈل، گندم سکینڈل، ادویات سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل، غریبوں کے گھر کو مسمار کرنا، وزیر اعظم کے گھر کو ریگولرائز کرنا، یہ کیا ان لوگوں نے؟ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اس کا وعدہ پورا کیا ہے انہوں نے، کراچی کو 162 ارب روپے کا وعدہ پورا کیا ہے، 1100 ارب روپے کا وعدہ پورا کیا ہے، حیدرآباد کی یونیورسٹی کا وعدہ پورا کیا ہے، تھر پارکر کے اندر ہیلتھ یونٹس کا وعدہ پورا کیا ہے۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ جو پورے پاکستان میں موٹر وے وفاق نے اپنے فنڈ سے، پی ایچ ڈی پی سے بنائی ہے، وہ جب صوبہ سندھ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں، یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کرائیں گے، اور پھر احسان کرتے ہیں
کہ بھائی VGF اس کے ہم دے رہے ہیں وائبلٹی گیپ فنڈ 7 ارب روپے. وہ صوبہ جو 70% ریونیو دیتا ہے اس صوبے کو اس طریقے سے اگنور کر رہے ہیں. اور جب صوبے کی حکومت، صوبے کا وزیر اعلیٰ یا پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جب مقدمہ لڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں. تو جو میں سوال اٹھا رہا ہوں وہ حقائق پر مبنی ہے، جواب بھی حقائق پر مبنی ہونا چاہیے. آپ سے یہ میرا سوال ہے، یہ کر کے میں تمہارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ہیلتھ اور دیگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتایا، اس میں تو سندھ بازی لے گیا ہے، لیکن آپ نے جو دیگر صوبوں کے لوگوں کے کہا کہ وہ سہولیات تو دوسرے صوبے پیراسائٹ کی طرح لے گئے، تو سندھ کے مقامی لوگوں کے لیے کیا سہولیات بچی؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ میرا یہ ہے کہ دیگر صوبوں کا تاثر یہ ہے کہ سندھ میں ایجوکیشن لٹریسی کم ہے اور دیگر صوبے KPQ اور پنجاب سندھ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، صوبائی سندھ وہ صوبہ ہے، سندھ کی اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان ریزولوشن کو، لاہور ریزولوشن کو پاس کیا تھا. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ سندھ کے باہر سے لوگ، میرے پاکستانی بھائی بہن، بزرگ، بچے ہمارے صوبے میں آتے ہیں اور ان کی بلا تفریق خدمت کی جاتی ہے. یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ فخر ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ کی عوام کا دل ہمیشہ سے کشادہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو ترجیح دی ہے، ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی ہے. تو میں فخریہ کہتا ہوں کہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی عوام کا بھی مفت علاج ہو رہا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا، باہر سے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. تو میں ان کو، جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، میں کبھی بھی وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا. میرے پاکستانی بھائی ہیں. سندھ نے ہمیشہ وفاق کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی انسانیت خدمت کی وجہ سے فیڈریشن اور مضبوط ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے. یہ کر کے میں سر بات سعید غنی صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا اور ڈیٹیل میں بتا دیں گے آپ کو. لیاقتآباد کی طرف تو نالے والے پہ آپ قبضہ وبضہ بھی ہٹا رہے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کی پارکنگ نالے پہ بنی ہوئی ہے، وہ کب آپ کرانے جا رہے ہیں؟ وکٹوریا میوزیم میں سپریم کورٹ ہے، وہ کب تک کرانے جا رہے ہیں؟ ہائی کورٹ تو نہیں، پارکنگ پلازا کی ضرورت ہے، وہ کب دینے جا رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا پرابلم ہی ہے کہ ہم تم سے باہر نکل کے ہم پر آ جائیں. ہم کہتے ہیں تم نے یہ خراب کیا، تم نے یہ خراب کیا، تم نے یہ خراب کیا. میں نے اپنی پوری اس پریس کانفرنس میں یہ نہیں کہا کس نے کیا نہیں کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا میں نے یہ کیا. تو یہ سوال میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کسی دوست نے اٹھایا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ وکٹوریا میوزیم پر واقع ہے، پارکنگ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو ہاں میں سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا چیریٹی شوڈ بگن فرام ہوم، ریفارم شوڈ بگن فرام ہوم. تو ہاں ہم سب کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز ہوگی تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم خود کیا کیا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ ہم سب کو بحیثیت قوم سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو رائٹ آف اپیل نہیں مل رہا، جن لوگوں کے خلاف یہ اب فیصلے کیے جا رہے ہیں. اب میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ٹی وی پر بھی سن رہا تھا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ ماضی میں سو موٹو پاور کے حامی تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار سو موٹو پاور کے اندر تو رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ریفارمز آنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں خرابی ہے اس خرابی کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں خرابی کسی ایک ادارے میں نہیں ہے، خرابی ہم سب میں ہے. ہم سب کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تبھی انشاءاللہ ہم چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے. چیف جسٹس نے جو احکامات دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو گجر نالا اور دیگر نالوں میں جو مفلس لوگ بیٹھے ہیں ان کے جو ہے نا وہ بحرمانہ اندازانہ جو ہے نا ایک آرڈر دیا، تو کیا سندھ حکومت اسی بحرمانہ طریقے سے لوگوں کے گھروں کو مسمار کرے گی جس طرح کرنے جا رہی ہے؟ دوسری طرف جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن اور DHA جو خود سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کے مطابق قابضین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف تو، اور بنی گالا جو ہے اس کو بھی ریگولائز کر دیا گیا. تو کیا یہ صرف غریبوں کے اور مفلس لوگوں کے حوالے سے چیف جسٹس کے احکامات صادر ہوتے ہیں؟ اس پورے کام میں کئی حکومت ہے ہی نہیں. بحریہ ٹاؤن کو ریگولرائز کس نے کیا؟ سپریم کورٹ نے کیا. زمین آپ نے دی ہے؟ زمین ہم نے نہیں دی. ذرا میں آپ کو حقائق بتاؤں، یہ ذرا پوچھیے آپ
سپریم کورٹ کو سندھ حکومت نے، بحریہ ٹاؤن کو سندھ حکومت نے ریگولرائز نہیں کیا، بنی کالو کو سندھ حکومت نے ریگولرائز نہیں کیا. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا، اور ہمارا اصولی موقف تھا یہ، جب کمرشلائزیشن کے تحت جو بلڈنگز کراچی شہر میں بنی تھیں ان کو گرانے کا حکم دیا گیا، تو سندھ حکومت نے یہ پوائنٹ آف ویو عدالت کے سامنے رکھا کہ ماضی میں جب 2005 میں، 2003 میں اور 2005 میں نعمت اللہ صاحب کے دور میں اور مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں سی ڈی جی کے نے کمرشلائزیشن، روڈز کمرشلائزیشن کی پالیسی بنائی، تو شہری عدالت میں گئے اور آپ کی عدالت نے کمرشلائزیشن کی پالیسی کو اپروو کیا کہ یہ پالیسی میٹر ہے، حکومت کر سکتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی نہیں تھی، سندھ حکومت نہیں تھی، یہ مقامی حکومت نے کیا تھا. تو اس کے تحت یہ کمرشلائزیشن کی گئی. آج 10 سال بعد، 15 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ کمرشلائزیشن غلط ہوئی. میں کل کسی وکیل کو سن رہا تھا، اس نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اب تو لوگوں کو کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، بیکاز قانون یہ کہتا ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہوگا اس کے اوپر پریزمپشن آف کریکٹنس ہے، بٹ سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں، گرا دو، توڑ دو، ختم کر دو. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ کیسے انویسٹمنٹ اس شہر میں کریں گے، یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے ہوگی. میں تو بار بار یہ بات ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کراچی کے اندر جو کہ بومنگ بزنس تھا، وہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے. میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے زرعی زمین پہ اب بلڈنگز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا. بنی گالا 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا. لیکن یہ جو ایک عام آدمی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد کاغذات کو دیکھتا ہے اور کاغذات کو دیکھتا ہے کہ ہاں یار یہ کمرشلائزیشن ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپہولڈ کیا ہوا ہے، یہ رجسٹرار نے رجسٹری بھی لگائی ہوئی ہے، تو میں اپنے پیسے لگا دیتا ہوں اس کے اندر. کوئی فلیٹ خریدتا ہے، کوئی 80 گز کا پلاٹ خریدتا ہے، کوئی 120 گز کا مکان خریدتا ہے، کوئی 400 گز کا لیتا ہے، کوئی 1000 گز کا لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. سندھ حکومت ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں جاتی؟ سندھ حکومت پچھلی بار بھی گئی تھی اور ہماری درخواست کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا تھا. میں سمجھتا ہوں ان معاملات کے اوپر اب وکلا یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سو موٹو اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر رائٹ آف اپیل کسی عام آدمی کے پاس نہیں رہتا. اور یہ کسی بھی جورس سے، کسی بھی قانون کے طالب علم سے آپ پوچھیں گے تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جی میرے خلاف اگر فیصلہ کسی عدالت نے کیا ہے تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں اس کی اپیل دائر کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ان معاملات کے اوپر انٹروسپیکشن ہونے کی ضرورت ہے، ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، تبھی چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی. ادروائز مجھے تو بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں کل کو اس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا یہ لیز ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے پیسے تو گئے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں انٹروسپیکشن اور ریفارم دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ساکی سے میں 3 سوال یہاں سے پوچھیں، یہ پوچھ کے پھر آ رہا ہوں. سر اس میں یہ بھی ہے کہ سوال اس کا چلا گیا، پہلے سینما تھا، ناز پلازا جو بنا ہے پہلے سینما تھا، کیا سینما گرا کے رہائشی بلڈنگ بنا؟ اچھا مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ 40 سال 50 سال پرانا کراچی، تو 40 سال پہلے تو میرے خیال میں اسلام آباد شہر گاؤں تھا شاید، تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، انصاف بھی ہونے کی ضرورت ہے. سب چیزوں کو آئی تھنک ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کے ساتھ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ڈیولپمنٹ سے ایک عام آدمی مستفید ہوتا ہے. جو سڑک ماضی میں نہیں تھی، 40 سال پہلے نہیں تھی، وہ 40 سال بعد سڑک بن گئی ہے. جو ریزیڈینشیل پلاٹ پہ بلڈنگ بن گئی ہے، اس عمارت کو آپ گرا دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ملبہ آپ لے کے کہاں جائیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج فیصلہ کر لیں. وہ کل چیف منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ریلوے کی زمینیں بیچنے کی سازش کی جا رہی ہے.
گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پلان بن رہا ہے، تو ریلوے کے وزیر یہ کام کر رہے ہیں، وفاقی حکومت یہ کام کر رہی ہے. ریلوے کی زمین کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور اس طرح کی اور چیزیں جہاں پہ غلطیاں لوگ آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے فیصلوں کو، جس طرح قانون پروسپیکٹو ہوتا ہے نا، اس کا اطلاق آج سے شروع ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں فیصلوں کے اوپر بھی یہ نظر ثانی ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر عوامی ایشوز انوالوڈ ہیں، جہاں پہ ایک عام آدمی کا ایشو انوالوڈ ہے، ان کو اگر آپ پروسپیکٹو رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو تھوڑی بہت آج کل کے موجودہ مشکل حالات میں، جب وہ غربت سے، افلاس سے، بھوک سے، بے روزگاری سے پریشان ہیں، تو ان کو تھوڑی بہت کوئی ریلیف مل پائے گی. جی یہ کر کے لکھ بھی لیجیے گا. آپ نے سپریم کورٹ سے فیصلوں کے اوپر بات کی. چلے بیریا ٹاؤن کا ایک معاملہ ہے زمینوں کا، ایک وہ ایک متنازع ایشو ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا میٹر تو وہاں کرتا ہے نا، 18 منزلہ بلڈنگیں بغیر نقشے کے بنا دی گئی، وہ تو آپ توڑ سکتے ہیں. آج تک ایک دیوار نہیں گرائی گئی. جوبلی سنیما یہاں سے چند قدم کے فاصلے میں بلاول بھٹو زرداری کے نام پر 2 فلور ڈالے جا رہے ہیں. 8 کروڑ روپے کا نقصان سندھ حکومت کو بچایا جا رہا ہے. اگر ریوائز کر کے نقشہ بنایا جائے تو 8 کروڑ روپے سندھ حکومت کو مل سکتے ہیں. سیکٹر 15 سرجانی ٹاؤن، جواب دوں اس کا؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات، 15 سرجانی ٹاؤن، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. 120 گز کے الاٹ پلاٹ ہے. آج بھی وہاں قبضہ کیا جا رہا ہے. کوئی تیلگو لوگوں کی نام کا نام آ رہا ہے. الاٹڈ پلاٹ ہے KDA کے عوام کو. جب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، MDA KDA LDA 10-15 سال تک لوگوں کو زمینیں جو ان کی الاٹڈ پلاٹ ہے اس کا قبضہ ان کی جو وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہوگا وہ نہیں کرے گی. تو پھر اس طرح کی چیزیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں نہیں کرتی سپریم کورٹ فیصلہ اس کے اوپر؟ کس نے روکا ہے؟ چلیں سندھ بلڈنگ کنٹرول ملوث اگر ہے تو میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کریں جی، کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر ارباب چانڈیو رہ رہا ہے، جہاں پر عاطف رہ رہا ہے، جہاں پر وکاس نے اپنی زندگی بھر کی چما پونجی لگا دی رہ رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی ہونے کی ضرورت ہے. جہاں غلط کام ہو رہا ہے آئیے تہیا کیجیے، روکیں اس کو. میں تو آپ کو اس لیے بتایا کہ جو آج کمرشلائزیشن کے خلاف ہیں، ماضی میں عدالتوں نے اس کمرشلائزیشن کو انڈورس کیا نا. تو وہ جو آدمی جس نے وہاں اپارٹمنٹ خریدا ہے، گھر نہیں، جہاں غلط ہو رہا ہے میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. 100% کہتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے. آئیں مل کر کارروائی کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے آج اس کو روکیں، اور ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے، آپ کو بھی وہ کام کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول نے کوئی کارروائی نہیں کی، میں آپ کی اس کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کارروائی کی. جب کارروائی ہوئی تو بلڈر عدالت چلا گیا، اس نے اسٹے لے لیا. تو یہ جو کچھ مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں انٹروسپیکشن کی بات کر رہا ہوں، میں ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک فوری طور پر چیزیں نہیں ہوتی. میں آج کہہ دوں یہ فوراً ہو جائے گا، نہیں ہو پاتی. وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ فائنڈ اے ہولسٹک اسٹریٹجی، تبھی چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی، ادروائز نہیں ہو پائیں گی. یہ کر آپ کا پریس کانفرنس کا عنوان تھا کہ تم کچھ نہیں کرتے. مجھے بتائیے کہ پچھلے سال جو کراچی کے لیے آپ لوگوں نے منصوبے بجٹ میں بنائے تھے، کتنے منصوبے وہ مکمل ہوئے؟ جو نیا بجٹ آیا ہے اس کے اندر صرف 8 ارب روپے رکھے گئے ہیں میگا اسکیمز کے لیے، اور باقی کے پیسے جو ہیں وہ ان اسکیمز میں رکھے گئے جو آن گوئنگ ہیں. تقریباً 1000 ارب بنتے ہیں وہ پیسے. کراچی کو نگلیکٹ کر کے باقی سندھ کی آپ بات کرتے رہے. کراچی میں کیا کیا ہوا؟ کیونکہ کراچی تو ریونیو جنریٹ کرتا ہے سندھ بھر کا اور پورے پاکستان کے لیے بھی. اس کے لیے بڑا تھا. کل وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو کراچی کے پروجیکٹس تھے ان کے اوپر روشنی ڈالی. جب آپ کہتے ہیں کہ 8 ارب روپے رکھے گئے ہیں، وہ میگا پروجیکٹس ہیں، رائٹ؟ 108 ارب روپے کا اماؤنٹ ہے نئی اسکیموں کا کراچی شہر کے لیے. بجٹ دستاویزات آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن ہاں آپ نے امپورٹنٹ بات کی، میں اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ نئے مالی سال میں تعلیمی باغ پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہانگیر پارک جیسا ایک پارک بنایا جا رہا ہے، جو کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ تھی نا وہاں پہ، وہ نہیں بنا پائی، تباہ حالی کا شکار ہے. کوئی KMC کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، کوئی DMC کی ذمہ داری عائد کرتا ہے.
تو जिम्मेदारी पावर उनकी है, लेकिन सिंध हुकूमत खिदमत की नीयत से वहाँ जा रही है। शारा नूरजहां हुसैन डिसिल्वा टाउन का एरिया तबाह था, उसकी तरफ जा रही है। क्लिक के ज़रिए जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंटरनल गलियां हैं उनको ठीक करने की तरफ जाया जा रहा है। जो FB एरिया की साइड से सड़क जाती है उसको ठीक करने के लिए जा रहा है। बल्कि मैं एक और NICVD में चीज़ बताना आपको भूल गया कि काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो कि तबाहाली का शिकार है, KMC उसको नहीं चला पा रही, उसको सिंध गवर्नमेंट NICVD टेक ओवर करके NICVD का सैटेलाइट सेंटर बनाएगी ताकि मुफ्त इलाज मेरे फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बिन कासिम टाउन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, लालू खेत में रहने वाले लोग हैं उनको ऑल द वे रफीक शहीदी रोड ना आना पड़े, उनको उनके घर के पास वो इदारा मिल जाए। गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर सिंध गवर्नमेंट बनाने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर साइड की सड़कें काम शुरू हो चुका है उसके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर मौरीपुर रोड 90% कंप्लीट हो चुकी है और जो दूसरी सड़क है जो मछली चौक से कैनप की तरफ जाती है उसके ऊपर इंशाल्लाह इस रवा माली साल में काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो रेड लाइन है जो कि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, अगले 2 से ढाई महीने में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। उसकी जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बिड्स खुलने वाली हैं। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक के साथ सिंध गवर्नमेंट स्टार्ट करिए। येलो लाइन की फीजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है। ईदी लाइन जो हमारी है वो अगले 2 महीने में इंशाल्लाह उसका काम कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी रेडी टू ऑपरेट अगर ग्रीन लाइन वो लोग कंप्लीट कर दें। कराची शहर के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए नई बसों के लिए, जिसकी काबीना ने मंजूरी दी थी। टेंडर उसका अखबार में फ्लोट कर दिया गया, गालिबन 8 जुलाई को या 9 जुलाई को उसके टेंडर को खुलना है। और मैं ट्रांसपोर्ट के मामले पे हमेशा कैंडिडली मैंने कहा है कि हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैं हमेशा तनकीद को एक्सेप्ट करता हूँ जहाँ गलत चीज़ हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काम नहीं हो पाया, काम अब हो रहा है और इंशाल्लाह करा के दिखाएंगे। आप दो जी बैठ जाओ। आपने प्रस्तुत किया तो सीएम साहब ने किया वफाक ज्यादा करता है और ये कि फ्रांस में कि इस इशूज में कि अभी वफाक हुकूमत आपके काम को कुछ काम नहीं कर रही है। इमरान साहब ये कि आप काम नहीं माने, यही बात से वफाक इमरान साहब भी करता है। सिर्फ परस्त पॉलिटिकल दूसरी पार्टी से करनी है जो पार्लियामेंट में नहीं है, जिनके साथ कुछ पार्टी एमआरडी में साथ रही, एंटी ग्रेटर फैलार में साथ रही, तालाबाग के इलेक्शन कमेटी में साथ रही और इत्तेहाद क्या मुकदमा शहीद के दौर से लेकर एक एहतजाज के बाद आज 10 दिन है उनके खिलाफ पुलिस में क्रैक डाउन है। पुलिस से आज उनके पॉलिटिकल लीडर जो सिंध में मुकदमा के साथ बैठते दे सकते, आज वो दहशतगर्दी कोर्ट में जमानत करा रहे हैं। अब हर किसी से बात कर रहे हो, सिंध के नशे से क्यों नहीं बात कर रहे? मैं बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, बात की भी है और बात करेंगे भी। हमें एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा एहतजाज की सियासत में बिलीव करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बिलीव करती है। एहतजाज कर सकते हैं। एतराज़ है कि किसी की ज़ाती मिल्कियत को नुकसान पहुंचाना, मोटरवे को ब्लॉक करना, इस पे एतराज़ है। अगर हम सब कानून के मुताबिक इज़्ज़त व एहतराम के साथ, इज़्ज़त व तकरीम के साथ अपने कानूनी हुकूक की जंग लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने कानून को अपने हाथ में लूँगा तो फिर कहीं ना कहीं रियासत को अपने आप को असर्ट करना पड़ता है। अगर मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया जाता है, कोई नारा लगाया जाता है, तो मैं उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बार बार इन चीज़ों को नत्थी किया जाता है, राइट टू प्रोटेस्ट से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। आप सब देखते हैं सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, ये तमाम चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। कभी हमने इन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। इख्तलाफ हमारा इस बात पे कि कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी की ज़ाती जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आप ये देखिए कि जो हमारे सिंधी नेशनलिस्ट हैं वही पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं कि हम बैरियर टाउन के साथ खड़े, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि हम बैरियर टाउन के खिलाफ खड़े। आप ये देखें ना, एक ही वाकया है, दो सिमत हैं और दोनों डिफरेंट बातें कर रही है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा उसूल के साथ खड़ी होती है और उसूल ये है कि हर शहरी को प्रोटेस्ट करने का हक है।
لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. پاکستان میرے ملک کے خلاف کوئی بات نہ کرے. جو قانونی حدود میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ کریں. منور آپ کا ایک ہو چکا ہے, منور کا ہو جائے. جی جی سپریم کورٹ نے کیا بیریئر ٹاؤن کو ریگولرائز کر دیا ہے؟ صرف ایک یہ چیز, اور دوسرا اس کے ساتھ کہ جو چیزیں خاص طور پر کراچی کی پراپرٹی کی جو چیزیں ڈاکومنٹڈ سفر آ رہے ہیں اور جن جن ڈاکومنٹس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے قانون سازی کا جو پورشن ہے اس کو کیوں نہیں کیا جاتا, اور جو نہیں سمجھا پا رہے عدالتوں کو جا کر بغلا یا سندھ حکومت, اس قانون سازی کے حوالے سے پہلا سوال ہوا کہ ریگولرائزیشن. اچھا, بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا غالباً 2018 میں. 462 ارب روپے ایک جی اس کو انہوں نے لیجیٹمائز کر دیا نا, کیونکہ ایک کوشچن تھا کہ کیا وہ قانونی طریقے سے تمام چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کو سپریم کورٹ نے کام کرنے سے نہیں روکا. لینڈ نیچرلی اس زمین کا, اس میں زمین کا بھی تعین کر دیا گیا. ایک منٹ نہیں, ایک بھائی زمین کی ملکیت جب انہوں نے کہہ دیا یہ پیسے دیں یہ زمین آپ کی ہے, تو انہوں نے کنڈیشنلی اس چیز کی اجازت دے دی نا. اب وہ کسی حکومت نے نہیں کیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ان کو 462 ارب روپے دینے اور ان کو وہ کام کرنا ہے. سندھ حکومت کا اس کے اندر صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ جو پیسہ سپریم کورٹ میں جمع ہوا ہے وہ سندھ کی عوام کا ہے, سندھ کی ملکیت ہے. وہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق سندھ کی عوام کو ملنا چاہیے. وہ پیسہ یہاں پہ منتقل ہو, اس پیسے کو سندھ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے. سپریم کورٹ اگر سندھ حکومت سے کہتا ہے کہ جی ہم اس کو مانیٹر کرنا چاہیں گے, ہمیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی 462 ارب روپے آپ ہمیں منتقل کریں, آپ مانیٹر کریں کہ 462 ارب روپے سے کون سا پارک بنا, کون سی سڑک بنی, کون سی پانی کی اسکیم بنی. یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, ہم ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے, یہ ہم نے نہیں کیا. جو دوسری آپ نے بات کی, صرف سندھ حکومت نہیں, میرے خیال میں ہر وکیل ناکام ہوا ہے ان کو چیز سمجھانے میں. مجھے جو دقت ہے یا مجھے دشواری ہے, اور مجھے کل جب ایک وکیل صاحب کا وہ میسج آیا تو مجھے بڑا دل کو لگی وہ بات کہ اگر یہ سرکاری کاغذ ہے تو قانون یہ کہتا تھا اس سرکاری کاغذ کی ایک وقت ہے. اس سرکاری کاغذ کو منور دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ ہاں یار یہ سرکاری کاغذ ہے, میں زمین خرید سکتا ہوں, میں یہ فلیٹ خرید سکتا ہوں, یہ میں دکان خرید سکتا ہوں. اب وہ وقت ختم ہو گئی ہے. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارا مستقبل, کراچی پاکستان کو چلاتے ہم سب کہتے ہیں, ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے, تو کراچی کے اندر اگر یہ کمرشل ایکٹیویٹی اس طریقے سے رک جائے گی, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ رک جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو نقصان ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے کہ سینسٹیو ایشو ہے, اس کے بڑے لانگ ٹرم اثرات ہو سکتے ہیں, ہمیں اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس طریقے سے بھی, ہم قانون سازی بھی کر لیں گے, لیکن بعد میں اگر قانون سازی عدالت میں جائے گی اور عدالت اس سے اتفاق نہیں کرے گی تو پھر لوگوں کو دشواری ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ تمام کاغذات جو ہے زمینوں کے کاغذات کا یہی پھڈا ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, تو اس کو کمپیوٹرائز کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ یہ پھڈے ختم ہو جائیں. اچھا, یہ ایک اسکیم ہے ڈیجیٹائز کرنے کی, لارمس کہتے ہیں اس کو, جس کے اوپر کام ہو رہے ہیں. 80% لینڈ ریکارڈ جو ہے نا وہ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے صوبہ سندھ کے اندر. آپ جا کے ویب سائٹ پہ اگر آپ کی کوئی زمین ہے اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے تو آپ کو ریکارڈ مل جائے گا. 20% جہاں پہ ریکارڈ کچھ متنازع ہے, ریکارڈ کچھ جل گیا تھا, وہاں پرابلم ہے, وہاں دقت آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہنگامی بنیادوں پر حل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو سینکٹیٹی ہے نا آفیشیل چیزوں کی, وہ برقرار رہنی چاہیے. اگر سینکٹیٹی نہیں رہے گی تو ہم سب کو اس کا نقصان ہوگا. لاسٹ کوشچن یہ کر کے میں اچھا آپ کے پاس آ رہا ہوں. میرا اعتراض آپ سے یہ ہے کہ آپ خرم شیر زمان کو کیسے جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ بچہ جمہوری چھوڑے یار. وہاں پر نہ ایمرجنسی کے اندر اور نہ ہی OPD کے اندر جو ہے مریضوں کو جو ہے دوائیاں میسر ہیں. وہاں کا عملہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے فنڈ جاری نہیں کیے گئے. ایک دوسرا سر یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے جو ہے چورنگی کو ایک تحفہ دیا اور فشرمین چورنگی کے افتتاح کیا. سر وہ چورنگی جو ہے اس کے ساتھ میں جو بھی روڈ ہے سر وہ ابھی بھی جو ہے روشنی سے محروم ہے.
इस वाले सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वहाँ पे कुछ इशू आया है सेवरेज वगैरह का, बट ये जो कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का सेकंड फेज है उसके अंदर उसके साथ जो कनेक्टिंग रोड है उसको ठीक करने का फैसला किया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा ताकि तमाम वो एरिया इंप्रूव हो जाए, और उसके साथ जो इब्राहिम हैदरी वाला पोर्शन है उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। जहाँ तक आपने कोरंगी नंबर 5 अस्पताल की बात की, मेरे पास इस वक्त फैक्ट्स नहीं है तो मैं इस तरह कोई गैर जिम्मेदारी के साथ बयान नहीं देना चाहूँगा, मैं इसको चेक करके आपको इसका जवाब दे दूंगा। अगर आपका सवाल गलत है तो मैं उसका भी जवाब दूंगा, और अगर आपका सवाल दुरुस्त है कि वहां पे काम नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह मैं कमिटेड हूं कि उस चीज को ठीक करा के दूंगा। बहुत शुक्रिया।